بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہیں پروفیسر مفتی محمد عامر سلطانی۔ آج کے اس لیکچر میں ہم قرآن مجید کے حوالے سے اہم سوالات اور اہم کتب ان کا تعارف کرائیں گے۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پہلا سوال ہے، علوم القرآن نام سے کتابیں کس کس کی ہیں؟ کتاب کا نام ہی علوم القرآن ہے۔ یہ 3-4 کتابیں اسی نام کی مولانا تقی عثمانی صاحب کی ہے، مولانا گوہر رحمان صاحب کی ہے، ڈاکٹر صبحی صالح صاحب ان کی ہے، شمس الحق افغانی۔ تو یہ 4 ہیں، ان چاروں کے علوم القرآن کے نام سے کتاب ہے۔ یاد رکھیں اس طرح کا سوال PPSC میں اس طرح نہیں آتا۔ ہاں یوں آ سکتا ہے کہ ڈاکٹر صبحی صالح ان کی کتاب کا نام کیا ہے، آگے مختلف نام دے دیں گے، ان میں سے ایک علوم القرآن ہوگا، یا ان میں سے شمس الحق افغانی ان کی قرآنیات پر جو کام ہے اس کتاب کا نام کیا ہے، اس پر چند نام دے دیں گے تو ان میں سے ایک علوم القرآن ہوگا۔ تو اس طرح PPSC میں سوال آ سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، مناظر احسن گیلانی ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ ان کی کتاب کا نام ہے تدوین قرآن۔ قرآن کس طرح جمع کیا گیا، کتابی شکل میں اس کو اکٹھا کیا گیا، تو اس کی انہوں نے تفصیل بیان کی ہے۔ اگلا ہے تذکرۃ المفسرین، یہ کس کی کتاب ہے؟ قاضی زاہد الحسینی کی ہے۔ محاضرات قرآنی، یہ کس کی ہے؟ ڈاکٹر محمود احمد غازی۔ یاد رکھیں ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کے محاضرات قرآنی بھی انہی کی ہے، محاضرات سیرت بھی ہیں، محاضرات فقہ بھی ہیں۔ ان محاضرات کا لیکچر، تو یہ جو لیکچر دیتے رہے قرآنیات پر یا سیرت پر یا فقہ پر، تو اس طرح ان کو کتابی شکل میں پھر ترتیب دیا گیا۔ تو اگر یہ سوال آ جائے محاضرات کے حوالے سے آ جائے تو آپ یہ نام ذہن میں رکھ لیں، ڈاکٹر محمود احمد غازی وہ انہی کی ہے۔ اگلا ہے مناہل العرفان فی علوم القرآن، عبدالعظیم زرقانی، یہ ان کی ہے۔ عبدالعظیم زرقانی جو ہے نا، انہوں نے مناہل العرفان لکھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ 17 انواع ہیں، 17 اقسام ہیں۔ مثال کے طور پر ناسخ منسوخ کی بات ہو گئی، اسی طرح اسباب نزول آیات کا شان نزول اس پر بات ہو گئی، تو غریب القرآن اس پر بات ہو گئی۔ تو اس طرح 17 ابحاث ہیں، 17 اقسام ہیں جو انہوں نے اپنے کتاب میں درج کی ہیں قرآن کے حوالے سے۔ اور ان کے بعد البرہان فی علوم القرآن، یہ علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے لکھی ہے، اور انہوں نے 17 سے بڑھا کر انہوں نے 47 انواع، گویا کہ انہوں نے ان سے 30 انواع زیادہ لکھی ہیں، 30 اقسام زیادہ لکھی ہیں، 30 چیپٹر زیادہ کر دیے آسان لفظوں میں۔ تو مناہل العرفان کے اندر 17 ہیں۔ البرہان فی علوم القرآن بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 47 انواع لکھی ہیں، اقسام لکھی ہیں، اور اس کے بعد ان دونوں کا جو خلاصہ اور مزید تفصیل وضاحت کے ساتھ وہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن کے اندر انہوں نے 80 اقسام لکھی ہیں، 80 ابحاث علوم قرآن پر لکھی ہیں۔ تو یہ سوال اس طرح آ سکتا ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن، اس میں کتنی ابحاث ہیں؟ 47 ہیں، 80 ہیں، 17 ہیں یا 50 ہیں، اس طرح۔ تو آپ اس طرح ترتیب ذہن میں رکھ لیں کہ علامہ عبدالعظیم زرقانی، امام زرقانی ان کی 17 ہیں، بدر الدین زرکشی ان کی 47 ہیں، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 80 اقسام لکھی۔ سب سے پہلے قرآن پر نقطے اور اعراب لگانے والے شخص کا نام کیا تھا؟ ابو الاسود دوئلی، انہوں نے لگائے تھے۔ یہ کہا جائے کس نے لگوائے تو وہ حجاج بن یوسف نے۔ آگے ہے اسرائیلیات کا زیادہ تر انحصار کن پر ہے؟ اسرائیلی روایات جو بنو اسرائیل سے چلی آ رہی ہیں ان کے بارے میں بھئی
بنی اسرائیل قوم نے یہ کیا یا ان کے ساتھ یہ ہوا. پھر یہ جو جتنی روایات ہیں بنی اسرائیلیات ان سے تعلق رکھنے والی، وہ کون سے راوی ہیں جو ان کو زیادہ روایت کرتے ہیں؟ تو یہ کعب الاحبار ہیں، وہب بن منبہ ہیں، عبداللہ ابن سلام ہیں. اس طرح کا سوال انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سے راوی ہیں جو زیادہ روایت کرتے ہیں اسرائیلیات کو. تو یہ تین ہیں، یہ تینوں چونکہ تورات کے عالم تھے اس لیے اسرائیلیات زیادہ تر یہ روایت کرتے تھے. فسطاط القرآن کسے کہتے ہیں؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں سے جن شیطان بھاگ جاتے ہیں. تو گویا کہ یوں سوال ہو سکتا ہے کہ وہ کون سی صورت ہے جس کے پڑھنے سے حدیث کے مطابق وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، برے اثرات ختم ہوتے ہیں. تو یہ سورہ بقرہ ہے. عروس القرآن کسے کہتے ہیں؟ یعنی قرآن کی دلہن، وہ کون سی صورت ہے؟ وہ سورہ الرحمن ہے. تفسیر بے نظیر یہ کس کی ہے؟ تو یہ مولانا حسین علی الوانی کی ہے تفسیر بے نظیر. جب وہ کون سی صورت ہے جو یک بارگی نازل ہوئی، اکٹھے نازل ہوئی پوری؟ یہ سورۃ الانعام چھٹے اور 7ویں اور 8ویں پارے میں ہے. قرآن مجید کی کون سی صورت ہے جس میں سب بسم اللہ نہیں ہے؟ تو یہ سورہ توبہ ہے. اور کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ 2 بار ہے؟ تو وہ سورہ نمل ہے. تفسیر القرآن بالقرآن، اس کو کہ مثال، یعنی یہ اس طرح کا سوال انٹرویو میں ہو سکتا ہے. ابھی قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں تو یہ جس طرح صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اب ذہن میں یہ سوال تھا کہ اس کی وضاحت کی ضرورت تھی کہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر خود قرآن پاک کے اندر کی ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. تفسیر القرآن بالحدیث کی کوئی مثال دیں. تو یاد رکھیں آپ جب تیاری کر رہے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ ہم نے صرف ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ریٹن ٹیسٹ لوگ پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد انٹرویو وہ کہتے ہیں چلو جب ڈیٹ آئے رزلٹ آئے گا پھر دیکھیں گے. رزلٹ آتا ہے تو اس کے بعد ہفتہ مشکل سے ملتا ہے، تو ساتھ ہی انٹرویو شروع ہو جاتے ہیں. تو تیاری کا ٹائم نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ انٹرویو میں ناکام ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں لیکن انٹرویو میں جا کر وہاں سے مار کھاتے ہیں کیونکہ ان کے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے. تو یہ ابھی سے آپ جب تیاری کر رہے ہیں تو ہر چیز کو اس طرح آپ پڑھیں کہ اس کے بارے میں آپ سے جیسا بھی سوال کیا جائے، جس اینگل سے کیا جائے، آپ اس کو جواب دے سکیں، مطمئن کر سکیں. تو تفسیر القرآن بالحدیث یعنی قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے کریں. کوئی اس کی مثال دیں. آپ قرآن کی کسی آیت کی آپ تفسیر کریں حدیث کی روشنی میں. تو اس کی مثال یہ 7ویں پارے میں ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنا ایمان ظلم کے ساتھ نہیں ملایا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ ظلم یعنی حد سے تجاوز کرنا یا کوئی غلطی گناہ سرزاد ہو جائے، تو ان لوگوں کی صرف نجات ہے جنہوں نے ظلم نہیں کیا. تو وہ جب صحابہ کرام پریشان ہوئے حضور کی بارگاہ میں گئے تو حضور نے فرمایا کہ اس ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا، تو وہ لوگ کامیاب ہیں. تو اس طرح یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یہ حدیث سے واضح ہوا ہے، اس آیت کی تشریح حدیث سے ہوئی ہے. اچھا، قرآن پاک کی جو منازل ہیں، یہ بعضوں کا سوال آ سکتا ہے کون سی یعنی چوتھی منزل کہاں سے شروع ہوتی ہے، 5ویں کہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اس کے لیے ایک لفظ آپ یاد رکھ لیں، فمی بشوقن. تو یہ جو ایک حرف ہے یہ پہلی سورت کا حرف ہے، سورت کا پہلا حرف. فا سے مراد فاتحہ یعنی پہلی منزل فاتحہ سے شروع ہوتی ہے. فمی میم سے مراد مائدہ، سورہ مائدہ سے دوسری منزل شروع ہوتی ہے. اور فمی یا سورہ یونس، اس سے تیسری منزل شروع ہوتی ہے. بشوقن با سے مراد سورہ بنی اسرائیل، اس سے چوتھی منزل شروع ہوتی ہے. شوق شین سے مراد سورۃ الشعراء، اس سے پانچویں منزل شروع ہوتی ہے. واو سے مراد سورہ والصافات، تو اس سے چھٹی منزل. اور قاف سے مراد سورہ قاف، اس سے آخری منزل 7ویں یہ شروع ہوتی ہے. 7 منازل ہیں قرآن پاک کے اندر.
اچھا اگلا سوال ہے امر کے سیغے کتنے ہیں اور حروف جارہ کتنے ہیں؟ امر کے سیغے 6 ہوتے ہیں اور حروف جارہ یہ 17 ہیں۔ باء تاء کاف لام واو منذ مزخلا رب حاشا من عدا فی ان الا حتی الہ۔ اچھا مصارف زکوٰۃ سورہ توبہ کی کس آیت میں ہے؟ یہ آیت نمبر 60 میں، آیت نمبر 60 سورہ توبہ کی، اس میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، یعنی زکوٰۃ کن کن پر لگ سکتی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والمہاجرین والعاملین علیہا الی آخرہ۔ آگے ہے حضرت زید کا نام قرآن کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ الاحزاب میں۔ یوں بھی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ سورۃ الاحزاب میں کس صحابی رسول کا نام آیا، یا قرآن پاک کے اندر کتنے صحابہ کا نام آیا، صرف ایک کا، اور وہ کون سے صحابی ہیں جس کا نام قرآن میں آیا؟ تو حضرت زید بن حارثہ۔ فلما قضى زید منہا۔ قرآن میں کتنے انبیاء کے ناموں پر صورتیں ہیں؟ تو یہ 6 انبیاء ہیں جن کے ناموں پر صورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک نبی علیہ السلام کے نام پر محمد، سورہ محمد ہے، سورہ نوح ہے، سورہ ابراہیم ہے، اس طرح سورہ ہود ہے، تو الی آخرہ۔ قرآن میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ تو یہ 26 انبیاء کا ذکر ان نام کے ساتھ قرآن پاک میں آیا ہے۔ آگے شاہ ولی اللہ کے بیان کردہ تفسیری مناہج کون کون سے ہیں؟ یعنی تفسیری مناہج سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تفسیری اسلوب، کہ تفسیر کرنے والے مفسر کا اسلوب مختلف ہوتا ہے۔ کبھی وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اس میں زیادہ غلبہ وہ حدیث کا ہوتا ہے، محدث تشریح کر رہا ہے تو وہ حدیث زیادہ لے آئے گا، اس کو کہتے ہیں محدثین کا گروہ۔ یہ محدثین کا ایک گروہ ہے جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے حدیث کی روشنی میں، جس طرح کہ الدر المنصور امام جلال الدین سیوطی کی ہے، تفسیر ابن کثیر علامہ ابن کثیر ان کی ہے، اور تفسیر جامع البیان فی تعویل آی القرآن، جامع البیان یہ ابن جریر طبری کی ہے، ان کی وفات 310 ہجری میں ہے، اور یہ جامع ترین تفسیر ہے۔ تمام تفاسیر جو بعد میں لکھی گئیں یہ ان سب کا مرکز، یعنی ایک محور ہے، منبع ہے، ماخذ ہے، اسی سے بعد میں تفاسیر لی جاتی رہی، اور یہ سب سے پہلی طویل تفسیر ہے۔ اسی طرح متکلمین کا گروہ، یہ تو ہے محدثین کا گروہ، ایک ہے متکلمین یعنی کلامی، عقیدے پر بات کرنے والے۔ تو عقیدے میں جو علماء مشہور تھے، ماہر تھے، انہوں نے جب قرآن کی تفسیر کی ہے تو اس میں زیادہ عقیدے والے ابحاث، وہ بحث زیادہ لے کر آئے تفسیر کے اندر۔ جس طرح کہ تفسیر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تفسیر کبیر کا دوسرا نام پوچھا جائے، ہاں بھی تفسیر کبیر کا اصل نام کیا ہے، پورا نام کیا ہے؟ تو یہ مفاتیح الغیب، یہ ایک کلامی تفسیر ہے، یعنی اس کے اندر عقیدہ اور زیادہ آیا ہے، کلام پر زیادہ بحث کی گئی ہے، فلسفے کا رد کیا گیا جو امام راضی کے دور میں تھا جس کا۔ آگے فقہا کی تفاسیر کا گروہ، تیسرا محدث، جس طرح پہلے تھا محدثین کا گروہ، اس کے بعد متکلمین کا گروہ، اور تیسرا فقہا کی تفاسیر، یعنی اگر فقہ میں کوئی عالم دین ماہر ہے وہ اگر قرآن کی تفسیر کرے گا تو اس میں زیادہ فقہی مسائل لے کر آئے گا۔ تو وہ کون کون سے ہیں؟ جس طرح احکام القرآن امام ابو بکر الجساس کی، امام قرطبی کی احکام القرآن ہے، ابن عربی کی احکام القرآن ہے، اور ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیرات احمدیہ ہے۔ تو یہ صرف ان آیات کی تفسیر ہے جن میں قرآن پاک کے اندر کوئی حکم دیا گیا یا کسی کام سے روکا گیا، یعنی فقہی مسائل۔ آگے نحویین کا گروہ، یعنی علماء نحو، صرف و نحو میں جو مہارت رکھنے والے علماء تھے، انہوں نے جب قرآن کی تفسیر کی تو انہوں نے زیادہ نحو کو ڈسکس کیا وہاں پر۔ تو اس طرح کی ایک تفسیر جو اس کا نمونہ ہے وہ ہے البحر المحیط، البحر المحیط ابو حیان الاندلسی۔ آگے ادبا کا گروہ، ادیب لوگ، یعنی عربی شاعری، عربی کلام پر، عربی زبان پر مہارت رکھنے والے ادیب لوگ، انہوں نے جب قرآن کی تشریح کی، تفسیر کی، تو انہوں نے زیادہ پھر ادبی گفتگو کی، یعنی بلاغت پر اور معانی بیان، اس کو زیادہ لے کر آئے۔ جس طرح کہ علامہ جار اللہ زمخشری کی تفسیر ہے الکشاف عن حقائق التاویل، تفسیر کشاف کے نام سے مشہور ہے، اور یہ علامہ جار اللہ زمخشری معتزلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اور اسی طرح کی ایک دوسری تفسیر ہے ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم، یہ
تفسیر ابو سعود کے نام سے مشہور ہے۔ تو گویا کہ یہ اب محدثین کا ایک گروہ ہے، متکلمین کا گروہ ہے، فقہاء کی تفاسیر کا گروہ ہے، نحویین کا گروہ ہے، پانچواں ادباء کا گروہ ہے، اور چھٹا صوفیاء کا گروہ۔ صوفی لوگ جب قرآن کی تفسیر کریں گے، تصوف میں جو مہارت رکھتے ہیں، تو وہ گویا کہ اس میں تصوف والی زیادہ روحانیت والی باتیں اور اس طرح تشریح کریں گے۔ تو اس طرح کی ایک تفسیر ہے تفسیر تستری، اور تفسیر روح البیان کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی تفسیر اگر پوچھیں آپ سے انٹرویو میں یا کہیں پر کہ ایسی تفسیر بتائیں جو جامع ترین تفسیر ہے، جس کے اندر یعنی کسی ایک فن کا، کسی ایک سبجیکٹ کا، کسی ایک علم کا غلبہ نہیں ہے، حدیث کا یا علم کلام کا، فقہ کا، نحو کا، اپنا بلاغت کا، تصوف کا، اس کا غلبہ نہیں ہے بلکہ سب کو جامع ہے۔ تو وہ ہے عربی میں ہے روح المعانی، روح المعانی، علامہ سید محمود آلوسی آفندی، یہ ان کی تفسیر ہے، جامع تفسیر ہے، اس کا نام ہے روح المعانی۔ اور اردو میں اگر پوچھیں تو تفسیر تبیان القرآن، وہ ٹھیک اسی طرح ہی ہے، اس کے اندر بھی حدیث کی روشنی میں بھی تفسیر ہے، اور اسی طرح کلامی ابحاث، عقیدے کے متعلق بھی بحث ہے، اور فقہ کی مسائل بھی اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں، اور وہاں صرف و نحو کی گفتگو بھی کہیں انہوں نے لغت کے اعتبار سے اس کی وضاحت کی ہے، لہذا وہ بھی اس طرح جامع تفسیر ہے۔ اس لیکچر میں ہم اتنا ہی اس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید اس پر گفتگو کریں گے۔